تم سب ریڈی کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ ایلف کی بات پر سر ہلاتی وہ سیکرٹری وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اب ایلف مسکراتے ہوئے اپنی طرف آتے ان دونوں باسز کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر اطمینان اور سنجیدگی تھی۔ سب ریڈی ہے؟ شہروز کی جانب سے سوال ہوا۔ ہاں، میٹنگ روم ریڈی کر دیا گیا ہے۔ میں اب اسے دیکھنے ہی جا رہی تھی کہ کچھ رہ نہ گیا ہو، اور ساتھ ہی پروجیکٹر وغیرہ بھی سیٹ کر رہے ہیں، پروفیشنل انداز میں کہا تھا، اور ہم نے دیکھا وہ بہت مطمئن تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پروجیکٹ آج ہمیں ضرور ملے گا، شہروز نے مسکرا کر کہا۔ بالکل، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یقیناً ہم دونوں کی محنت رنگ لائے گی، اور ہم نے دونوں کو ہی تسلی دی تھی، ایسا ہی ہوگا۔ میں جا کر فائنل چیک اپ کرتی ہوں۔ وہ لوگ 10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، انہیں مسکرا کر کہتی وہ میٹنگ روم کی جانب گئی، جبکہ ارحم اور شہروز اپنے اپنے آفس کی جانب بڑھے۔ چیریٹی ایونٹ اسکول کے بچوں کو یونیفارم، بکس اور کچھ غریب بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہاں کے امیر گھرانے کے لوگ اپنی توفیق کے مطابق چیریٹی کرنے آتے ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ سب غریب عوام کی مدد کے لیے جمع ہوتے ہیں، احساس ہمدردی کے جذبے کو یقینی بنانے، مگر اصل میں تو یہ سب اپنا نام بنانے یہاں آتے ہیں۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی رقم کو کسی فیملی کے لیے فکس کرنا، کسی کی تعلیم کا خرچہ اپنے ذمہ لے کر، یہ دنیا کی نظر میں نیک اور ہمدرد انسان ہونے کا ٹائٹل جیتتے ہیں۔ اور اس وقت اسی طرح کے ایک ایونٹ میں موجود عامر اینڈ شیلا ہمدانی ان غریب بچوں کے لیے اپنی مدد پیش کرنے آئے تھے۔ شیلا ہمدانی کے لیے تو یہ باقی سب کی طرح اپنا نام بنانے کا ایک ذریعہ تھا، مگر عامر ہمدانی اسے دل سے دوسروں کی مدد اور احساس کی وجہ سے کرتے تھے۔ اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح کے ایونٹ میں اپنا نام اناؤنس نہیں کرواتے تھے، اور نہ ہی وہ خود کو ظاہر کرتے تھے۔ یہیں اسی بھیڑ میں کوئی اور شخص جو کہ انہی کا بندہ ہوتا ہے، وہ چیریٹی کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ہوتے ہیں عامر ہمدانی، جبکہ دنیا کے سامنے کوئی اور۔ شیلا ہمدانی کو ان کا یہ طریقہ کچھ خاص پسند نہیں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے آتے اور دیکھ کر چلے جاتے، جبکہ عامر کا ہی کوئی بندہ ان کی طرف سے چیریٹی کرا دیتا تھا۔ ایسے میں ان پر تو کسی کی بھی نظر نہیں پڑتی تھی، جبکہ عامر ہمدانی اسی میں خوش رہتے تھے۔ ان کے نزدیک چھپ کر کی گئی مدد ہی سکون دیتی ہے، اور شاید یہ بھی صحیح تھا۔ اس نے دیکھا وہ باہر نکل کر لائن وائز اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے امپلائیز کے پاس سے ہوتی آخری سیشن میں جا کر بیٹھی۔ واؤ، اتنی اچھی لڑکی کو ایک عام سی جاب کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے خود سے پوچھا، مگر کوئی جواب سمجھ نہ آیا۔ لگتا ہے یہ بھی اب تمہیں ہی معلوم کرنا ہوگا ہادی، کاندھا اچکا کر کہتے وہ اب لفٹ کی جانب آیا۔ اسے اب اور بھی کام نپٹانے تھے۔ ہمدانی انٹیریئرز میں لفٹ کا دروازہ کھولا اور عامر ہمدانی اپنے پورے روب کے ساتھ اپنے آفس کی جانب بڑھے، ساتھ ہی نظر ریسیپشن کے پاس کھڑی ایلف پر ڈالی تو شاید کسی اہم کام کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ان کی جانب بڑھی،
جبکہ ان کے قدموں کی رفتار سست ہوئی، مگر وہ رکے نہیں۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ، مسکرا کر کہا، جس پر عامر حمدانی بھی مسکرائے، ہلکا سا۔ میری کافی بھجوا دیں اور کم ان ٹو مائی آفس مس ایلف، کہتے ساتھ وہ آفس کے اندر جا چکے تھے، جبکہ ایلف مسکرا کر ریسیپشن کی جانب پلٹی۔ سر کی کافی بھجوا دیں پلیز، اسے کہہ کر وہ عامر حمدانی کے آفس کی جانب آئی اور دروازہ ناک کیا۔ کم ان، اجازت ملتے ہی وہ اندر آئی۔ سٹ مس ایلف، عامر حمدانی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ اس سے کسی نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے، جسے وہ اپنی مکمل توجہ سے سن رہی تھی۔ جبکہ یہاں سے کچھ دور ان فلیٹس کی جانب آؤ تو شہروز کل رات کے کپڑوں میں ہی ایک فلیٹ سے باہر نکلتا نظر آتا ہے۔ حالت تو کل سے بہتر ہی تھی، مگر سر میں مسلسل درد ہو رہا تھا، شاید ڈرنک زیادہ کر لینے کی وجہ سے۔ اپنی گاڑی میں آ کر وہ بیٹھا ہی تھا کہ شیلا حمدانی کی کال آ گئی۔ یس ماما، کان سے موبائل لگا کر کہا اور ایک ہاتھ سے اپنا سر تھاما۔ درد واقعی زیادہ تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ موم میں اس کی ایک نظر سامنے اس فلیٹ کی جانب گئی۔ میں اپنے دوست کے گھر تھا۔ اب وہ انہیں اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ فوراً گھر آؤ اور آفس جاؤ، تمہارے ڈیڈ بہت غصے میں ہیں۔ تم آخر کب سدھرو گے شہروز؟ کم آن موم، ناٹ اگین پلیز۔ ڈیڈ کا موڈ اچھا ہی کب ہوتا ہے؟ اسے اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ گھر آؤ شہروز، سنا نہیں تم نے؟ اس بار شیلا کی آواز بے حد سنجیدہ تھی۔ اوکے موم، آئی ایم کمنگ۔ اسی کے ساتھ اس نے کال کٹ کی۔ ابھی موبائل رکھنے ہی لگا تھا کہ نوٹیفیکیشن کی آواز نے اس کے ہاتھ روکے۔ اس نے دیکھا واٹس ایپ پر کسی نمبر سے کچھ تصاویر اور ویڈیوز آئی تھیں۔ نوٹیفیکیشن آن کر کے اس نے تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں اور اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ واٹ دی ہیل! وہ بار بار ان تصاویر کو دیکھ کر کہہ رہا تھا جو کل رات کی تھیں، کلب میں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے، ڈرنک کرنے کی ویڈیوز۔ اس نے ویڈیوز آن کی اور یہ پہلے سے بھی زیادہ برا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کلب میں ڈانس، پھر اس کے ساتھ باہر آنا، کار میں بیٹھنا اور اس فلیٹ میں آنا، سب اس میں ریکارڈ تھا۔ اس پر تو جیسے بجلیاں گری تھیں۔ اور ابھی وہ اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ ایک اور نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے دیکھا وہی نمبر تھا۔ اس نے فوراً چیٹ آن کی اور میسج میں جو لکھا تھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہائے مائی پرنس، ویڈیوز اچھی ہیں، مجھے بھی بہت اچھی لگیں، اور ہاں، مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی پرنس، میں نے اسے تمہارے ڈیڈ کے نمبر پر فارورڈ کر دیے۔ پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا، پلیز۔ اور اسی کے ساتھ موبائل اس کے ہاتھ سے جا گرا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی سانسیں رک رہی ہوں۔ اسے لگا جیسے سانسیں رک ہی گئیں۔ اوکے مس ایلف، تو ارحم جیسے ہی آفس آتا ہے آپ ان سے یہ سب ڈسکس کر لیجئے گا، ایک فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ شور سر۔ فائل تھامے وہ باہر جانے کے لیے بڑھی جب عامر حمدانی کے موبائل پر آنے والی نوٹیفیکیشن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔
آفس سے باہر نکلتے وہ اپنے آفس جانے کے بجائے وہ ریسیپشن کی جانب بڑھی۔ اندر عامر ہمدانی نے نوٹیفیکیشن کو اوپن کیا اور سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز نے ان کے چہرے کے تصورات بدلے۔ ماتھے پر واضح بل، غصے سے لال سرخ آنکھیں، خود کو قابو کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنائے وہ گہری سانس لے رہے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور اس نے دیکھا ارحم آیا تھا۔ ہاتھ میں موبائل لیے وہ مسلسل شاید کسی کو کال لگا رہا تھا، مگر اس پر نظر پڑتے ہی اس کی جانب بڑھا۔ گڈ مارننگ سر، ایلف نے اس کی جانب رکتے ہی کہا۔ کیسی ہیں آپ مس ایلف؟ مسکرا کر کہا، مگر ایلف محسوس کر رہی تھی اس کی پریشانی۔ بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں سب ٹھیک ہے، بس میں کل سے ہادی کو کال کر رہا ہوں مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا۔ وہ اب پھر موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا، ہو سکتا ہے وہ بزی ہوں، آپ فکر مت کریں۔ مسکرا کر اسے تسلی دی، جس پر ارحم نے اس کی جانب دیکھا۔ الجھی ہوئی تو وہ بھی لگ رہی تھی۔ تم بھی کچھ الجھی ہوئی لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کے پوچھنے پر ایلف کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نہیں، میں بھی بس کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور اس جواب نے ارحم کو جانے کیوں مایوس کیا تھا۔ شہروز کا؟ سوال ہوا تھا۔ نہیں، اور جواب پر خوشی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس آواز پر ان دونوں نے دائیں جانب دیکھا۔ شہروز اپنی پھولی ہوئی سانس، کل سے پہنے ہوئے کپڑے، بکھرے بالوں کے ساتھ ان سے پوچھ رہا تھا، آنکھیں فکر مند اور چہرہ پریشان۔ تمہیں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہو نا؟ ارحم اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ اندر ہیں ابھی۔ لو وہ آ گئے۔ عامر ہمدانی کو آفس سے کھڑے تیوروں کے ساتھ باہر نکلتے دیکھ کر ایلف نے کہا۔ شہروز نے پلٹ کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا، جن کی شعلہ برستی آنکھیں اسے بتا چکی تھیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ ڈیڈ، میں… اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا، عامر ہمدانی کے تھپڑ کی آواز نے جہاں ارحم اور ایلف کو حیران کیا، وہیں شہروز کا منہ بھی بند کر دیا تھا۔ خبردار جو اپنی ناپاک زبان سے تم نے مجھے ڈیڈ کہنے کی جرأت بھی کی۔ انگلی اس کی جانب اٹھاتے ہوئے وارننگ دی۔ مجھے معاف۔ اور اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور تھپڑ نے اس کا منہ بند کیا۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کی نہیں۔ اور تم شہروز ہمدانی اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو گے؟ انکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ارحم نے آگے بڑھ کر پوچھا، مگر عامر ہمدانی اس وقت کچھ اور ہی سوچنے میں مصروف تھے۔ ڈیڈ، مجھے ایک موقع دیں، میں وعدہ کرتا ہوں ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ ضرور، آخر تم میرے بیٹے ہو، تمہیں ایک موقع تو دوں گا میں، ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے کہا، اور وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ مسکراہٹ اب کوئی نیا طوفان لانے والی ہے۔ 2 منٹ کے اندر ایک میٹنگ ارینج کرو، میں نے ایک بہت ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اور شیلا کو بھی اس میں بلایا جائے گا۔ ارحم سے کہہ کر وہ دوبارہ اپنے آفس کی جانب گئے تھے، جبکہ ارحم اب شہروز کی جانب بڑھا۔ تم نے کیا کیا ہے شہروز؟ اس کے پوچھنے پر شہروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ نہیں بتائیں گے، خود دیکھ لیں آپ۔
ایلف نے موبائل اس کی جانب بڑھایا اور شہروز نے دیکھا۔ ایلف کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، افسوس تھا۔ وہ ایک بار پھر سر جھکا گیا، جبکہ ارحم اب ان تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے شہروز؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ شہروز لڑکیوں سے دوستی اور فلرٹ کرنے کا شوقین ہے، مگر وہ اپنی حدود کو پار کر سکتا ہے، یہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی برو۔ ایک نظر سامنے کھڑی ایلف پر ڈال کر اس نے کہا۔ گناہ؟ غلطی نہیں، گناہ ہے یہ، سختی سے کہا، جس پر شہروز نے مزید سر جھکایا۔ ایلف اور باقی سٹاف کے سامنے یہ سب ہونے پر اسے پہلے سے بھی زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی رپوٹیشن جتنی ہی خراب سہی، مگر اس طرح کی شرمندگی کا سامنا اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ پوسٹ سوشل میڈیا سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری کمپنی پر اس کا اثر پڑے، وہ اب ایلف سے کہہ رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کس نے کیا ہے، مگر اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ وہ اب ریسیپشنسٹ کی جانب پلٹا۔ میٹنگ روم ارینج کرو اور مینیجر کو میرے آفس بھیجو۔ آپ بھی آئیں مس ایلف، اسے کہہ کر وہ آفس کی جانب تیزی سے بڑھا، جبکہ ایلف ایک نظر شہروز پر ڈالے اس کے پیچھے گئی۔ وہ اس وقت لنچ کرنے کے لیے اپنی کمپنی کے سامنے ہی موجود اس ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ آرڈر دینے کے بعد اپنا موبائل میز پر رکھے اسے گھورنے لگی تھی۔ شاید کسی کال کا انتظار تھا، اور پھر موبائل پر آنے والی کال پر اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ ہاں بولو، کیا بنا؟ ابھی کچھ پتہ نہیں، کچھ دیر میں رزلٹ آئے گا، تم پلیز الرٹ رہنا۔ جیسے ہی رزلٹ آتا ہے تم اسی وقت سم اور آئی ڈی ختم کر دینا، کوئی ثبوت نہیں رہنا چاہیے۔ سارا ایلف کی دھمکی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تم فکر مت کرو، مجھے بس گرین سگنل کا انتظار ہے۔ گڈ، اور تمہیں یقین ہے نا کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا، آخر میں نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، سارا نے مسکرا کر کہا۔ گڈ، میں چلتی ہوں، باس نے میٹنگ ارینج کی ہے، میری کال کا انتظار کرنا۔ اور اسی کے ساتھ سارا نے کال کٹ کی تھی۔ ایک احسان ہم پر بھی کر دیں، اپنے پیچھے سے آتی اس مردانہ آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ پیلی ٹی شرٹ پر بلیک اپر پہنے، بلیک پینٹ، اسٹائلش ہلکے براؤن بال، صاف رنگت، کلین شیو، براؤن مسکراتی نگاہوں سے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می؟ اس نے اپنی آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا، اور اب اس کے سامنے رکھی چیئر پر آ کر بیٹھ رہا تھا۔ ویسے میرا نام ہادی ہے، کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس نے کہا۔ سو مسٹر ہادی، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اسے یہ انسان بہت عجیب لگا تھا، اور شاید کچھ الگ بھی۔ اب ظاہر ہے اتنی بہادری سے کسی لڑکی کی اجازت لیے بنا اس کے ساتھ آ کر بیٹھنے والا شخص بہادر ہی ہو سکتا ہے نا؟ بالکل نہیں، اور اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں، تاکہ آپ مجھے جان لیں، مسکرا کر کہتے اس نے اس کی پلیٹ سے فرنچ فرائز اٹھا کر منہ میں ڈالے تھے۔ یہ میرا لنچ ہے، اور میں اکیلے لنچ کرنا پسند کرتی ہوں۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں مسٹر ہادی۔
ویسے اس کے فرائز کھانے پر اسے واقعی بہت غصہ آنے لگا تھا، اور میں مفت کا لنچ کرنا پسند کرتا ہوں، اسی لیے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ ایک بار پھر اس کی پلیٹ سے فرائز اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! سارا کو اب مزید غصہ آنے لگا۔ ارے ارے، بدتمیزی کیسی؟ دوستوں کے درمیان تو یہ سب چلتا ہے نا؟ نہایت سنجیدگی سے کہا گیا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ایکسکیوز می، دوست، ہم دوست نہیں ہیں، اوکے؟ لو، تو اب بن جاتے ہیں۔ ہائے، آئی ایم ہادی فرام پاکستان، لیو ان دبئی۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، فوراً جواب آیا۔ مجھے پتا تھا تم انکار نہیں کرو گی۔ ویسے ایک اچھے دوست کی حیثیت سے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا لنچ بریک ختم ہو چکا ہے۔ اس کے کہتے ہی سارا نے اپنی کلائی پر پہنی گھڑی کی جانب دیکھا۔ اوہ نو، تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ یو ویلکم، اور اس کے جواب پر وہ پیر پٹکتی وہاں سے تقریباً بھاگی تھی۔ اسے واقعی دیر ہو گئی تھی۔ چل ہادی، رزق ضائع ہونے سے بچا لے، ثواب ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ سارا کی پلیٹ اپنی جانب کھسکا کر اب وہ اس برگر کے مزے لینے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آخر مفت کا لنچ مزیدار جو ہوتا ہے۔ میٹنگ روم میں سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ سب سے آگے شیلا ہمدانی، جن کے چہرے پر پریشانی واضح تھی اور آنکھیں غصے سے سامنے بیٹھے شہروز کو گھور رہی تھیں، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا ارحم اپنے ساتھ بیٹھی ایلف کی جانب متوجہ تھا، جو مسلسل اپنے ہاتھ میں پکڑا پین گھما رہی تھی، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ پریشان تھی۔ مینیجر اور باقی کا اسٹاف بھی اپنی اپنی چیئرز پر موجود تھے، جبکہ عامر ہمدانی ان سب کے سامنے چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑے تھے۔ میں نے آپ سب کو یہاں ایک اہم فیصلہ سنانے کے لیے بلایا ہے، وہ کہہ کر رہے اور ایک نظر سامنے بیٹھے شہروز پر ڈالی۔ یقیناً اب تک آپ سب جان چکے ہوں گے کہ پہلے ہمارے ڈیزائن فیک ہونے اور اب شہروز ہمدانی کے بد کردار ہونے کی خبر سوشل میڈیا پر پھیل چکی ہے۔ عامر، شیلا ہمدانی سے اپنے بیٹے کے لیے ایسے الفاظ برداشت نہ ہوئے، مگر عامر ہمدانی کی کڑی نظروں نے ان کا منہ بند کر دیا تھا۔ آج وہ کسی کی نہیں سننے والے تھے۔ اس سے ہمدانی انٹیریئرز کے ریپوٹیشن کو بہت نقصان ہوا، اور اب ہمیں مل کر اپنی کمپنی کے ریپوٹیشن کو بحال کرنا ہوگا۔ وہ ایک نظر سب پر ڈال کر اپنی چیئر پر بیٹھے۔ اس لیے میں یہ کمپنی ایک ایسے ہاتھ میں دینے جا رہا ہوں جس کی ریپوٹیشن اور مائنڈ دونوں ہی ہماری کمپنی کو دوبارہ اس کا مقام واپس دلا سکتے ہیں۔ ایک گہری سانس لی تھی۔ آج سے یہ کمپنی میرے کزن کے بیٹے ارحم ہمدانی سنبھالیں گے۔ جہاں اس فیصلے پر ارحم اور باقی سب حیران رہ گئے تھے، وہیں شیلا ہمدانی اور شہروز کے سروں پر بم گرا تھا۔ پر انکل، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے ارحم؟ اٹل لہجہ تھا، جیسے آگے کوئی بات ہی نہ ہو سکتی ہو۔ نہیں؟ گڈ، تو آج سے یہ کمپنی ارحم ہمدانی سنبھالیں گے۔ اور جہاں تک بات شہروز ہمدانی کی ہے، وہ ایک بار پھر کھڑے ہوئے تھے۔ نظریں شہروز کی جانب تھیں جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے گھر اور اپنی کمپنی سے شہروز ہمدانی کو خارج کرتا ہوں۔ آج سے اس کی میرے گھر اور میری کمپنی میں کوئی جگہ نہیں۔
اور یہ وہ بم تھا جو وہاں موجود ہر شخص کے سر پہ گرا تھا۔ شیلا نے حیرت سے عامر ہمدانی کی جانب دیکھا اور وہ جان گئیں کہ آج بات ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ نظریں شہروز کی جانب گئیں جو صدمے میں سانسیں روکے اپنے سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ مستقل نہیں ہے۔ عامر ہمدانی کے اگلے الفاظ پر ایک بار سب پھر حیران ہوئے۔ جس دن شہروز ہمدانی ایک ذمہ دار انسان بن گیا، جس دن وہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو گیا، وہ اس کمپنی میں واپس آ سکے گا۔ عامر ہمدانی کی بات پر شہروز نے گہری سانس لی تھی۔ تو امید ختم نہیں ہوئی۔ اور گھر؟ شیلا کی جانب سے سوال ہوا۔ جس دن وہ ایک سچا اور ذمہ دار انسان کی طرح اپنا گھر بسانے کے لیے ایک اچھی لڑکی اور سمجھدار لڑکی سے شادی کرے گا، اسی دن وہ اس گھر میں داخل ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ وہ وہاں سے باہر نکل چکے تھے، اپنے پیچھے کھڑے تمام لوگوں کو حیرانی میں ڈالے۔ میٹنگ روم میں سے سب ایک ایک کر کے باہر نکلے تھے۔ اب وہاں صرف ایلف، ارحم، شیلا اور شہروز ہی رہ گئے تھے۔ تم یہ کر سکتے ہو شہروز، مجھے یقین ہے کہ تم انکل کی خواہش پوری کرو گے۔ شہروز کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے ارحم نے کہا۔ تھینکس برو، ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب آیا۔ چلیں سر، ہمیں بہت کام کرنے ہیں۔ ایلف کی آواز پر شہروز نے اس کی جانب دیکھا جو اسے دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ جانے کیسے، مگر اس نے یہ سوال کر دیا تھا۔ بیسٹ آف لک مسٹر شہروز۔ بیگانی نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ روم سے باہر نکلی تھی، اور ساتھ ہی ارحم بھی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ شیلا ہمدانی کے سوال پر وہ چونکا۔ ہماری کمپنی کی ڈیزائنر، مختصر جواب تھا۔ تمہاری کیا لگتی ہے؟ میرے کچھ لگنے سے پہلے میں اس کی نظروں سے گر چکا ہوں۔ کوئی بات نہیں، نظروں سے گر سکتے ہو تو اٹھ بھی سکتے ہو۔ میرے خیال سے وہ ایک اچھی بہو ثابت ہوگی، شیلا ہمدانی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ شہروز نے حیران ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ اسے سب معلوم ہے میرے بارے میں موم، وہ مجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ تم نے آج تک اپنی ہی جیسی لڑکیاں دیکھی ہیں نا، اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو۔ کاندھا اچکا کر وہ کھڑی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسے اب بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ اس جیسی لڑکیوں کو ایسے مرد پسند ہوتے ہیں جو صرف ان کی خاطر خود کو بدل دیں۔ اور ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر وہ وہاں سے نکلی تھیں۔ چلو، کم از کم کچھ پریشانی تو کم ہوئی۔ ایک گہری سانس لیے وہ لفٹ کی جانب بڑھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو رستہ شہروز کو دکھا آئی ہیں، اس میں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکے گا۔ وہ جلد اس کمپنی اور اپنے گھر واپس آئے گا۔ جبکہ ایلف کے آفس کی جانب آؤ تو اب وہ کسی کو ایک میسج لکھ رہی تھی۔ رزلٹ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا آیا ہے، آج کا ڈنر میری طرف سے۔ میسج سینڈ کر کے وہ مسکراتی اپنی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں چمک تھی فتح کی۔ اور ٹھیک اسی وقت میٹنگ روم سے نکلتے شہروز کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ ابھی تو صرف حال کا گناہ سامنے آیا ہے، سوچو ذرا اگر کسی دن ماضی کا گناہ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ مگر تم پریشان مت ہونا،
جانتے ہو نا، تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی میں، مائی پرنس۔ اور اس کے قدم رک گئے تھے۔ ماضی کا گناہ ایک بار پھر نظروں کے سامنے لہرایا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ وانیا۔ زیر لب ایک نام لیا گیا، اور اس نام نے ماضی کو ایک بار پھر روشن کر دیا تھا۔ تو تیرے ڈیڈ نے تجھے گھر اور کمپنی سے نکال دیا، اسے چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اپنے دوست کے گھر موجود تھا، اب جانے کوئی اور جگہ تو نہیں تھی اس کے پاس۔ اب بس اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا تھا، جبکہ وقاص نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ جب سے آیا تھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔